الرحمن الرحیم. تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم. دو باتوں پر بات کریں گے جی، باقی کچھ اور باتیں ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ کچھ شیئر کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن سب سے اہم جو بات ہے وہ ایک عمران خان صاحب کی اور ایک نواز شریف صاحب کے متعلق. عمران خان صاحب کا جب سے یہ رجیم چینج ہوا یا حکومت تبدیل ہوئی، اس کے بعد عمران خان صاحب پر سختیاں بھی کی گئی، عمران خان صاحب پر کچھ اور کام بھی کیے گئے. اس دوران جو اس وقت کی پی ڈی ایم گروپ یا جو سابقہ حکومت اور پلس موجودہ ان کی بی ٹیم جو اس وقت برسر اقتدار ہے، اس دوران میں بہت کچھ عمران خان صاحب کے ساتھ ہوا، کیا گیا. نظام عدل جو ہے اس پر بہت سارے سوالات ہیں، میں اس میں جانا نہیں چاہتا. ایک میڈیا چینل جو قومی میڈیا چینل ہے، اس نے بھی بڑا اہم کردار ادا کیا سابقہ حکومت کے دور کے اندر، اس وقت بھی کر رہا ہے. اگر آپ اس وقت خبریں اٹھا کر دیکھیں تو تمام جو اس کا لیول ہے وہ وہی ہے جو پہلے تھا، لیکن وہ اپنا کردار جو اس کو نیوٹرل ہو کر کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہا. بہرحال کی بات اور طرف چلی جائے گی جی. عمران خان صاحب کے متعلق جوید لطیف صاحب نے، مریم اورنگزیب صاحب نے، رانا ثناء اللہ صاحب نے، اسی طرح کچھ اور لوگوں نے بڑے بڑے بیانات داغے جی میڈیا پر آ کر. کہ لائک مائنڈڈ چینل ہے ان کے اوپر آ کر انہوں نے اپنی جو ہے وہ بات چیت کی اور اپنا پیغام ریکارڈ کروایا، عوام تک پہنچانے کی کوشش کے ساتھ ساتھ ان لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہماری آواز وہاں پر پہنچ گئی تو پھر ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا، اور ابھی تک ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے جی. جوید لطیف صاحب نے رانا صاحب نے فرمایا، اسی طرح کو مریم اورنگزیب صاحبہ نے فرمایا، یہ سارے کام ہوتے رہے. پھر اس کے دوران عمران خان صاحب پر ایف آئی آروں کا انبار لگتا گیا جی. اس وقت صورتحال جو ہے بڑی گمبھیر ہو چکی. نواز شریف صاحب وطن واپس آنا چاہ رہے ہیں، عوام جو ہے اس کا رد عمل انہوں نے پہلے 7 جلسے کر کے دیکھا، اس میں جو پھر کینسل کرنے پڑے. پھر اللہ تعالیٰ کے کچھ فیصلے ہیں وہ آگے چل کے میں بتاتا ہوں کہ ہونا کیا یا ہو کیا رہا ہے. یہ آپ کو بات ویڈیو ذرا پوری آپ دیکھیں گے تو آپ کو بات جو سمجھ آئے گی. اب جس طرح عمران خان صاحب اس وقت جیل کے اندر ہے اور ان کو مختلف اوقات کے دوران پیغامات بھیجے گئے کہ آپ ملک چھوڑ کر چلے جائیں، آپ پارٹی کی لیڈرشپ چھوڑ دیں، آپ یہ کام کر لیں، آپ کو ریلیف مل جائے گا، آپ کا کیسز ختم کر دیے جائیں گے، آپ کی بہنوں پر کیس ختم ہو جائیں گے، آپ کی وائف پر کیس ختم ہو جائیں گے، آپ پر جو 200 مقدمات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. یعنی تمام معاملات کلیئر ہو جائیں گے اگر آپ ہمارا لیول پلینگ والا راستہ جو ہے وہ سڑک جو ہے اس کے اندر جو کانٹے ہیں 70% کانٹے جو عوام بنی ہوئی ہے وہ جو آپ کے پیچھے لگی ہوئی ہے اس کو کہہ دیں کہ میں بیرون ملک جا رہا ہوں اور آپ پیچھے ہٹ جائیں. جیل کے اندر سے جو عمران خان صاحب کا تازہ پیغام آیا جو اس دن اپنا ان کے ٹویٹر ہینڈل سے شیئر ہوا، جس کے تحت انہوں نے عوام سے کہا کہ نہ میں جھکوں گا، نہ میں جھکنے دوں گا عوام کو، نہ میں شرمندہ اپنی عوام کو کروں گا. میری سب سے بڑی اپیل اپنے کارکنوں کے لیے جس کے لیے میں تڑپتا ہوں جیل کے اندر، باقی مجھے جیل کے اندر کوئی پریشانی نہیں ہے، مجھے 2 سال رکھیں 4 سال رکھیں. جب یہ پیغام آیا اس کے بعد ہاتھ پاؤں اور پھول گئے. کچھ جو انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں خطے کے اندر اس کی وجہ سے کچھ معاملات جو ہے وہ گڑبڑ ہو رہے ہیں. کیوں پیچھے گارنٹیاں کچھ اور دی ہوئی ہیں، یہاں وہ اب کام کرتے ہوئے وہ خوف آ رہا ہے اگر وہ کیا گیا تو پھر معاملات کسی اور طرف جائیں گے. یہ ساری باتیں کرنے کے بعد اب حفیظ اللہ نیازی صاحب جو ہیں محترم جناب بہنوئی ہیں عمران خان صاحب کے، اور عمران خان صاحب جو ہے ان کے ساتھ ان کی وہ نہیں بنتی، وہ ناقد ہیں، وہ مسلم لیگ نواز کی طرف ٹلٹ رکھتے ہیں، اور اب میڈیا والے جو ہیں ان کے بیان کو کسی اور اینگل سے لے رہے ہیں. اور جو انہوں نے کہا وہ آپ یہاں پر پہلے سن لیں، پھر میں اگلی بات جو ہے بتانے کی کوشش کروں گا جی. کہ خان صاحب جو ہے وہ اس معاملے میں جو سٹینڈ لے رہے ہیں، اس سے پہلے میں بھٹو صاحب کو دیکھ چکا ہوں سٹینڈ. خان صاحب کو اگر سیاست بچا گیا اپنی نا تو زندگی بچا گیا تو ان کی سیاست بچ جائے گی، لیکن اگر جتنی ٹینشن بڑھائی نا تو میرا خیال ہے کہ پھر ان کی زندگی کو خطرہ لاحق ہوگا. اب یہ ہو نہیں سکتا کہ فوج جو ہے ان کے حساب سے سرنڈر کرے. بے نظیر صاحب کا مسئلہ یہ نہیں تھا، بے نظیر صاحب کبھی بھی معاملہ زندگی موت کا نہیں تھا. نواز شریف بھی مشرف صاحب کے وقت میں زندگی موت کے قریب تھے، چاہیے تھی. نواز شریف میرا خیال ہے کہ زیادہ بہتر پلے کیا ہے، اسے اپنے آپ کو بچا لیا ہے. میرا خیال ہے کہ فوج کے جب آپ اجتماعی سیشن کے ساتھ لڑ رہے ہو نا تو پھر آپ ان کو دیوار کے ساتھ نہ ڈھکیلنے کو مجبور ہو جائے آپ کی جان لینے پر. عمران خان ادھر ہی جا رہے ہیں. میں بڑا ڈر رہا ہوں، میں نے بڑے لوگوں کو کہا جو عمران کے قریبی حلقے میں ہیں، لیکن جیسے آپ نے کہا میں بالکل ہی نہیں ہے.
وہ کہتے ہیں کیا آپ کا خیال ہے کہ وہ ضلع کا میں معاہدہ کر لیں؟ میں کہا یہ نہیں ہوتا. بات یہ ہے کہ ان کی سیاست اتنی بڑی ہے کہ اس کے لیے ان کی جان جانا جو ہے نا یہ بہت ہی اسٹوپڈ قیمت ہے. تو بچانا جو ہے زیادہ ان کا. یہ بیان انہوں نے دیا، عمران خان صاحب کا مشورہ دیا، یہ کیوں دیا گیا؟ اب اس کو دو اینگل سے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو بات سمجھ آئے گی. حفیظ اللہ نیازی صاحب کے بیٹے حسان نیازی صاحب جو بھانجے عمران خان صاحب کے، وہ اس وقت ان کے اوپر اللہ جانے عدالتی کارروائی جو آرمی ایکٹ کے تحت وہ شروع ہو چکی ہے یا نہیں ہوئی یا کیا ہے. حفیظ اللہ نیازی صاحب ان سے مل کر آئے ہیں جی. یہ خبر ہے ذرائع کے مطابق. اب کتنی دیر میں، 1 گھنٹہ ملے، 20 منٹ ملے، 50 منٹ ملے، انہوں نے خط بھی لکھوائے تھے. مختلف جو صحافی ہیں جو نون لیگ کی بیٹ کور کرتے ہیں، جو ان کے ماؤتھ پیس ہیں، ان سے وہ خط بھی چیف جسٹس صاحب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو لکھوائے تھے. لیکن یہ ساری باتیں جو ہے، ان ساری باتوں کے بعد یہ جو بیان آنا ہے، اس بیان کے پیچھے 2 مقاصد ہو سکتے ہیں. حفیظ اللہ نیازی صاحب کی مجبوری، بیٹا بہت مجبوری ہے جی، اولاد سب سے پیاری ہوتی ہے. نیازی پھنسے ہوئے ہیں، ان کو نکالنا حفیظ اللہ صاحب کی مجبوری ہے. حفیظ اللہ صاحب وہی بات بولیں گے جو ان کو پیچھے سے فیڈ کی جائے گی، اور اس وقت جو فیڈ کرنے والے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ پیغام کسی طریقے سے ان لوگوں تک پہنچایا جائے. تمام فیصلے جو ہیں وہ کروا سکتے ہیں. تو ہماری یہ خواہش ہے کہ اس طریقے سے عمران خان صاحب پر خوف، دباؤ ڈالا جائے کہ اگر آپ ہماری بات نہیں مانیں گے، پھر آپ کو یہ جو انہوں نے اپنے اس کے اندر بیان کیا، خوف اپنا بیان کیا، وہ بیسیکلی اپنا خوف نہیں ہے، انہوں نے کسی کا میسج کنوے کیا. یہ نوبت یہاں تک کیوں آئی؟ اس کے اوپر ایک سوشل میڈیا کے اوپر ایک بچی ہے، اس نے اپنی ڈیٹیل سے جو تفصیلات بیان کی ہیں. اس کے اندر جو عمران خان صاحب پر جو تمام کیچڑ جو ہے وہ بیان کیا، کس طریقے سے عمران خان یعنی جمائمہ خان سے لے کر ان کی زندگی تباہ کی گئی. پھر عمران خان صاحب پر مختلف قسم کے الزامات لگائے گئے، کبھی یہودی ایجنٹ، کبھی طالبان خان ایجنٹ، کبھی جناب عمران خان صاحب نشہ کرتے ہیں، خان صاحب جو ہیں وہ اور کچھ کرتے ہیں. کبھی عمران خان صاحب کی آڈیو لیک کی گئی، پارٹی کو توڑا گیا، پارٹی کو توڑنے کے بعد جہانگیر ترین گروپ بنایا گیا. اسی طرح عمران خان صاحب کے ساتھیوں کے ساتھ جو جبر تشدد کیا گیا، جو ورکر کے ساتھ جبر تشدد کیا گیا، ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، اور آخر عمران خان صاحب کو توشہ خانہ کیس کے اندر جیل کے اندر ڈال دیا گیا. جیل کے اندر موجود تھے کہ ان کے اوپر سائفر کا کیس ڈال دیا گیا. سائفر کا کیس کے اوپر اب ان کو ڈرایا جا رہا ہے کہ آپ کو سزائے موت بھی ہو سکتی ہے، آپ کو لمبی عمر قید بھی ہو سکتی ہے. یہ مطلب اس میں ریحام خان بھی آتی ہیں اور بھی بہت سارے عوامل آتے ہیں. اور توہین مذہب کا کیس بھی ہوا اور در کے کیس بھی ڈالے گئے. ضلع شاہ کا قتل، وہ کوئٹہ والے وکیل صاحب جو ہے ان کا قتل. یہ عمران خان کے حلق سے ایک ہی آواز نکلی کہ میں پاکستانی ہوں، پاکستان میرا ملک ہے، پاکستان میں رہوں گا. جائیداد جو ہے وہ بیرون ملک نہیں ہے. میرا جینا مرنا اس قوم کے لیے، اور 70% سے لے کر 80% تک عوام میرے ساتھ کھڑی ہے. اگر میں باہر جاؤں گا تو وہ میری عوام سوچے گی کہ یہ بھی بھگوڑا تھا اور بھاگ گیا. سوچ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب پاکستان کی جان چھوڑ کر چلے جائیں تاکہ وہ جو کانٹا 70% عوام ہے پھر وہ گمراہ ہو جائے اور گمراہ ہو کر بکھر جائے. بہرحال کہ جی عمران خان صاحب کے متعلق جو حفیظ اللہ نیازی صاحب نے فرمایا جی، وہ یہ فرمایا فیصلہ میرے اللہ کا، موت برحق ہے، جس دن آنی اس دن آجنی. عمران خان صاحب کو زہر دے دو. عمران خان صاحب کے متعلق کچھ افواہ اور اڑا لو، کیا چلائیں گی. عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملہ جوڈیشل کمپلیکس کے اندر کیا گیا، عمران خان صاحب کو جیل میں ڈال دیا گیا. یہ سارے کچھ کرنے کے بعد وہ بندہ پھر بھی ابھی تک ڈٹا ہوا ہے جی. عوام جہاں تھی وہیں ہے. فیصلہ ملک کے حالات جو ہیں وہ اس فیصلے کی وجہ سے، یہ جو غلط فیصلہ کیا گیا، ملک کے حالات آج سے 18-19 ماہ پہلے کس پوزیشن میں تھے، آج پاکستان کی معاشی، خارجی اور دیگر جو معاملات ہیں، عوام کے حالات جو معاشی حالات ہیں وہ کدھر ہیں. یہ سارے حالات بگاڑے گئے، اور بگاڑنے کے بعد پیچھے ایک مقصد تھا جو آج کل آپ کو سرے عام نظر آ رہا ہے. جو وہ کام کروانا چاہتے تھے جس پہ عمران خان صاحب نے کہا تھا میں اپنے اللہ کو کیا جان دوں گا، یہ ساری فساد کی جڑ ہے جی، جہاں سے یہ کام شروع ہوا تھا. باقی پھر اور جو معاملہ ایبسلیوٹلی ناٹ، CIA کے جو پینٹاگون کے چیف جو ہیں ان کو نہ کرنا، روس کا بہانہ اور دیگر معاملات جو ہیں، یہ ساری کہانی ہے. لیکن بیسیکلی عمران خان صاحب کو ڈرانا، عمران خان صاحب کے گھر والوں کے اوپر FIRs کرنا، عمران خان صاحب کی بہنوں کے اوپر مختلف قسم کے پرچے کرنا، عمران خان صاحب کے پارٹی کے مین لیڈر جو ہیں ان سے پریس کانفرنسز کروانا،
یہ سب کام کرنے کے باوجود بھی عمران خان صاحب نے ایک دن ایک انٹرویو دیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ جب انسان کسی بڑے مشن کے لیے نکلتا ہے پھر اس کے نہ رشتہ دار، نہ اولاد، نہ اس کے کوئی دوست اس کے راستے کی رکاوٹ ہوتی ہے، وہ اپنے مشن کے اوپر جب تک نہیں پہنچ جاتا یا اس میں موت ہوتی ہے یا اس کے اندر جناب کامیابی ہوتی ہے. جس طرح پہاڑ کے اوپر یہ کوہ جاتے ہیں یہ چوٹیاں سر کرنے کے لیے، وہ چوٹی سر کرتے ہیں اس وقت کرتے ہیں جب وہ ارادہ ہوتا ہے، اور جب ارادہ کر لیتے ہیں پھر اس میں کچھ خوش نصیب ہیں جو چوٹی سر کر جاتے ہیں، کچھ خوش نصیب ہوتے ہیں جو جام شہادت نوش کر لیتے ہیں، جو مسلمان ہوتے ہیں، جو غیر مسلم ہیں وہ مارے جاتے ہیں. یعنی یہ عمران خان صاحب K2 کی پہاڑی سر کر رہے ہیں، اور اس پہاڑی کے ایک طرف اندھیرا ہے، دوسری طرف آزادی کا سورج ہے، جس کی نوید عمران خان صاحب نے اپنی قوم کو سنائی کہ اس پہاڑی کے پیچھے یہ جو اس پہاڑی کے اس طرف غلامی ہے، دوسری طرف آزادی ہے. اب عمران خان صاحب اس لشکر کی رہنمائی کرتے ہوئے اس کو جناب وہ کوہ پیما کی پہاڑی جو ہے یا K2 کی پہاڑی کے اوپر چڑھ رہے ہیں اور اپنی عوام کو اس طرف لے کر جا رہے ہیں کہ ہم آزادی کا سورج دیکھیں گے. صہیونی طاقتیں لوکل ہیں اور جو سیاستدان پارٹیاں یا ان کے جتنے بھی اس وقت دشمن ہیں، 40-50 کمپنیاں پوری جو اس وقت کام کر رہی ہیں عمران خان صاحب کے خلاف، وہ ساری کمپنیاں جو ہیں وہ اسی وجہ سے پریشان ہیں. ایک ملکی حالات خراب ہیں، وہ جس طرف ہاتھ ڈالتے ہیں اللہ کی طرف سے ان کو ناکامی ہوتی ہے. تمام دوست ممالک ناراض ہو چکے. IMF جن شرائط پر پیسہ دے رہا ہے اس کے ساتھ جینا بڑا مشکل ہے. سود خورے سے آپ کتنا پیسہ لے کر آپ اپنا گھر چلا سکتے ہیں؟ وہ سود در سود بنیے والا حساب، پھر آخر آپ کا مکان بھی بک جائے گا، آپ کا گھر بھی بک جائے گا، آپ کا جناب تمام جائیداد بھی بک جائے گی. بنیے کا سود ویسا ہی رہے گا. یہ گھورک دھندا ہے جی سود کے کاروبار کا. اور جس طرح ہمارے اوپر سود ہے اور ہمارے اوپر جو قرض چڑھا ہوا ہے اس کے بعد ہمارا انجام بنیے والا اور بنیے سے پیسے لینے والے کا حساب بنتا ہے. بس یہ اس سے زیادہ اور کوئی بات نہیں. بس یہ بات ختم کرتے ہیں جی. اس کے آگے اور بہت ساری خبریں ہیں. اب چلتا ہوں تھوڑی سی خبر جی. نواز شریف صاحب جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ وہ سعودی عرب پہنچے ہیں، وہاں انہوں نے عمرہ بھی کر لیا. عمرہ کرنے کے بعد وہ کوشش کر رہے ہیں کہ میل ملاپ کیا جائے. میل ملاپ کے متعلق جو خبر ذرائع کے مطابق آئی ہے ان کو ابھی تک رسائی نہیں ملی. آج مل جائے، کل مل جائے، پرسوں مل جائے، وہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا. لیکن فی الوقت تک انہوں نے کچھ لندن سے اپروچ کروائی، کچھ ایک ملک ایسا ہے جس سے انہوں نے اپروچ کروانے کی کوشش کی جو ہمیں سب سے زیادہ ناپسند ملک ہے، وہاں سے بھی لابنگ کروانے کی کوشش کی. کیوں آج کل ان کے تعلقات بہت ہیں، وہاں جو ہے وہ انویسٹمنٹ بھی ہو رہی ہے، اور وہ جو نیا ایک سی پیک روٹ بننا ہے وہ وہاں سے ہی شروع ہونا ہے، پھر آگے اسرائیل تک جانا ہے. وہ جو گریٹر اسرائیل کا پلان ہے اس کو مکمل کرنے کے لیے یہ سڑک بنائی جا رہی ہے. یہ ساری باتیں جو ہیں اس میں وہ حصے دار ہیں وہ لوگ، اور وہی ملک جو ہیں وہ تسلیم کرنا چاہتے ہیں ان کو، اور اس کے ساتھ 6-7 ممالک جو اسی لابی کے ہیں جو ان کے مفادات کو تحفظ دیتے ہیں. کچھ جو ایسے ملک ہیں جو بیچارے بیگر کانٹ بھی چوزر، جو فقیر ہیں، وہ ان کے سامنے بول نہیں سکتے. ان کو پتا کہ ہم نے روٹی شام کی انہی سے مانگ کر کھانی ہے. تو اس وجہ سے وہ سارا نظام جو اس وقت یہ جو جنگ لگی ہے اس کی وجہ سے الٹ پلٹ ہو گیا. اب نواز شریف صاحب وہاں پر ویٹنگ لسٹ کے اندر ہیں، دبئی کے اندر، اور اسی طرح اور جگہ پر وہ اپنی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے میرے جناب معاملات جو ہے گارنٹیاں جہاں سے میں نے لینی ہے وطن جانے سے پہلے وہ میں لے لوں. لیکن حالات ایسے نظر نہیں آ رہے. بہرحال کہ جی یہ صورتحال آگے کس طرف کو جائے گی، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، یہ آنے والا وقت بتائے گا. اور اگر نواز شریف صاحب آ بھی جاتے ہیں، آج کی میری بات یہ آپ یاد رکھیں کہ نواز شریف صاحب اگر آ بھی جاتے ہیں، نہ پاکستان کے حالات معاشی طور پر سیدھے ہوں گے. جس طرح ان کے بھائی صاحب آئے تھے جی، شور ڈالا، لانگ مارچ کیے، مہنگائی ہم ختم کر دیں گے، کپڑے بیچ کر ہم آٹا سستا کر دیں گے. وہ اب آٹا جناب ناپید ہو گیا جی. جو 50 روپے 45 روپے کلو تھا وہ 160 روپے کلو ہو گیا جی. بجلی سستی کرنی تھی، وہ بجلی اب لوگ میٹر کٹوانے کے چکر میں پھر رہے ہیں جی، سولر پر جا رہے ہیں. اسی طرح اور لوگ جو مطلب کہ جو وعدے کیے تھے وہ پورے نہ کرے. ڈالر نیچے لانا تھا، ڈالر بجائے نیچے لانے کے وہ 300 سے اوپر چلا گیا. پیٹرول سستا کرنا تھا، پیٹرول اوپر کر دیا گیا. یہ سارے کام اللہ کی طرف سے ہوئے. عمران خان صاحب پر گندگی اچھالی. اب وہ ذاتی سا ان کا معاملہ، کل ایک واقعہ ہوا ان کے گھر میں، اس کے بعد کچھ معاملات ہوئے، میں اس پر بحث نہیں کرنا چاہتا. وہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے
بے شمار عمران خان صاحب پر گندگیاں اچھالی گئیں لیکن ان پر کوئی فرق نہ پڑا. لیکن چلیں اپنے مقصد اور اپنی بات پر قائم رہتے ہوئے آگے چلتے ہیں. نواز شریف صاحب اگر وطن واپس آتے ہیں، تمام لوگ جو ان کو سپورٹ کر کے لا رہے ہیں وہ اور نواز شریف صاحب، یہ ایک بڑا سوالیہ نشان بن جائیں گے آنے والے دنوں کے اندر. جس طریقے سے وہ حکومت آئی تھی، انہوں نے سبز باغ دکھائے تھے، ڈرائنگ روم کے اندر بیٹھ کر بتایا تھا کہ ہم بڑے کامیاب معیشت دان ہیں، بڑے کامیاب حکومت چلانے والے، وہ ٹھس ہوئے. اسی طرح یہ ایک ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اب اس کے اندر سے ہوا نکالنی ہے. اور جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا وہ آ کر اللہ دین کا چراغ جلائیں گے جس میں سے جن نکلے گا اور پھر دولت کے انبار لگ جائیں گے، یہ آپ کو ہوتا ہوا نظر آئے گا. ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، بھٹو بنا دیا جائے یا کیوں، دشمنی ان کے اندر بہت زیادہ ہے. اب اس کے اوپر عمران خان صاحب جیل میں رہتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہے جی. اللہ پاک نے ان کو کچھ اسی جیل کے اندر میں بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو دینا ہے جی. یہ آپ میری بات یاد رکھیں. وہ جس لائن پر وہ لگے ہوئے ہیں، جو قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، اس میں سے بہت کچھ انہوں نے اس دن اپنے جو میسج دیا تھا، انہوں نے کہا میں نے قرآن پاک سے بہت کچھ سیکھا، اسلامی علوم جو کے متعلق جو کتب پڑھی ہیں اس میں سے بہت کچھ سیکھا. یعنی وہ آدمی جو ایک سچا آدمی تھا، ایماندار آدمی تھا، اس کے اندر کچھ کوتاہیاں تھیں. یہ ہو سکتا ہے وہ کوتاہیاں، جس طرح آدمی بیمار ہوتا ہے، بیمار ہونے کے بعد اس کے وہ گناہ سارے معاف ہو جاتے ہیں، اسی طرح یہ ناجائز قید جو عمران خان صاحب اس وقت کاٹ رہے ہیں، اسی قید کے دوران اللہ تعالیٰ شاید ان کو کوئی نظر ایسی عطا کر دے جو شاید قسمت والوں کو ملتی ہے. یہ میری اپنی سوچ ہے اور یہ ہوگی. بہرحال کے حالات و واقعات کہتا ہے نواز شریف صاحب آ جائیں گے. نواز شریف صاحب کے سے حالات کنٹرول نہیں ہوں گے. 1.5 سال کے اندر یہ 1 پیج پھٹے گا. 1 پیج پھٹنے کے بعد جناب نواز شریف صاحب کے جو حلقہ احباب وہ تمام مشکل میں آ جائے گا. آگے اللہ تعالیٰ کو پتا کیا ہوگا. کم از کم 1.5 سال لگے گا جی. کیوں 2.5 سال تقریباً ہو جائیں گے، 2.5 پونے 3 سال. 16 ماہ ان کے بھائی حکومت کر گئے، باقی یہ کچھ کریں گے. اور اس دوران کچھ اور معاملات بھی ہیں جو اللہ کی طرف سے سیدھے ہوتے جا رہے ہیں. 2 بڑوں کا آپس میں کلیش ہونے والا ہے. یہ میں ابھی بات اگلی ویڈیو میں ڈسکلوز کروں گا. وہ سمجھ لیں کہ وہ جو جنگ ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے ایک وہ جس طرح پنجابی کی مثل ہے کہ کبے نو لگی لت تے آ گئی راس. اب وہ جو جنگ آپس میں شروع ہونے والی ہے وہ اس کے مطلب اگلی ویڈیو میں تفصیلی بات کروں گا جی. 2 بڑے ہیں جی. 2 بڑوں کی جنگ کے دوران یعنی ادارے ہی ہیں وہ دونوں. 2 ادارے جو ہیں وہ الجھیں گے آئین اور قانون کے اوپر. ایک آدمی ان کو شکنجے میں ٹائٹ کرنا چاہے گا، دوسرا آدمی جو ہے وہ اپنے روب اور دبدبے کی وجہ سے جس طرح یہ دباتے آ رہے ہیں وہ دبائے گا، لیکن وہ دبے گا نہیں. بس میری بات کو آپ سمجھ لیں. کچھ ایسے معاملات کیسز ایسے پڑے ہوئے ہیں جو ان کے سامنے آنے والے ہیں اور اس کے بعد حالات جو ہیں وہ بدلنے شروع ہو جائیں گے. میں اس سے زیادہ اگلی بات نہیں کرتا جی.